بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صدیق آنکھ سے حسن کمال محمد است فاروق دل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے دربار گہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے بے نمازی کا انجام۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر کم و پیش 750 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے بارہا یہ فرمایا کہ نماز اس کو ادا کرو، تو اسی طرح رب ذوالجلال نے نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی عطا فرمائی اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دارا کتاب میں سے آیت کا کچھ حصہ ذکر کیا۔ رب ذوالجلال اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد والے ہیں، جو ان کے جانشین یا بعد والے لوگ، خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وہ ناخلف جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، خواہشات کی پیروی کی،
فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جو ہے وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ سزا پائیں گے۔ یلقون غیا، یہ جو غی ہے، اس غی کے بارے میں کہ مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کا یہ اقوال ملتے ہیں۔ کچھ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اور بھی کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں غی جو ہے یہ جہنم کے سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے، جو منزل ہے نیچے والی، اس کو کہا جاتا ہے غی۔ وہ رب ذوالجلال نے اتنے سخت وہ جہنم کا حصہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جہنم جو ہے وہ سرد پڑ جاتی ہے، یعنی اس کا جو گرمی والا عذاب ہے جب وہ ہلکا پڑتا ہے، تو رب ذوالجلال یہ جو غی جہنم ہے، غی یہ جو ایک جو ہے منزل ہے، اس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب اس کی طرف سے دروازہ کھلتا ہے، پھر جہنم جو ہے وہ اسی طرح تپش کے اندر آ جاتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جہنم، اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کے آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رب ذوالجلال سے پناہ طلب کرتی ہے۔ اب وہ جہنم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب غی جہنم جو ہے، غی طبقہ جو ہے یہ ایک جہنم کا حصہ ہے، تو جب رب ذوالجلال اس کو کھولتا ہے، جہنم ساری کی ساری گرم اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ سخت وہ ایک طبقہ ہے، وہ منزل ہے کہ جس کو کہا گیا فسوف یلقون غیا۔ جنہوں نے نمازوں کو ادا نہیں کیا، نمازوں کو ترک کرتے رہے، چھوڑتے رہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے، رب فرماتا ہے ان قریب وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ فسوف یلقون غیا، تو غیا کے بارے میں یہ کہا گیا، بعض کا قول یہ ہے کہ یہ ایک کنواں ہے جہنم کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ ایک کنواں ہے۔ بعض کے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر پیپ ہوتی ہے، پیپ۔ اب یہ وہ پیپ والی جگہ، اس کو غیا کہا گیا۔ اور اسی طرح اور بھی کئی اقوال ملتے ہیں، یعنی اس بندے کو یہ سزا دی جائے گی جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے کاروبار کے اندر مگن ہے، لیکن نماز کی کوئی فکر نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ان قریب وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان نشان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس نے معاذ اللہ دین کو گرایا، اس نے ستون کو قائم نہ کیا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جب ایک بندہ ستون کو اپناتا نہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بندہ اس کو تھام نہیں رہا بلکہ اسے گرا رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی آتا ہے، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے
غنیۃ الطالبین کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحقیق اس نے کفر کیا۔ کیا کیا؟ اس نے کفر کیا، یعنی نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسی اس کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہے، یعنی اس کی نماز جو افضل بنے گی وہ مسجد کے اندر ہی، اس کے گھر کے اندر نماز ہی نہیں ہے، ہو جائے گی لیکن کیا وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہے، حدیث پاک مفہوم، یعنی مسجد کے علاوہ اس کی نماز نہیں ہے۔ اب ہمارے پڑوسی وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ایک ہے کہ پڑھنا، ایک ہے نہ پڑھنا، الا من شاء اللہ۔ کئی اس طرح کے ہیں، مساجد کو دیکھ لو، ان کے پڑوسی۔ تو اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی آئی، نبینہ صحابی تھے، نظر کمزور تھی، بالکل ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میری بینائی نہیں ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر کے اندر ہی نماز ادا کر لیا کروں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا ٹھیک ہے، گھر کے اندر نماز ادا کر لی کرو۔ تو جب وہ صحابی وہ جانے لگے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی بتاؤ کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ صحابی نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں سنتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے نماز مسجد میں ادا کرنی ہے۔ پہلے رخصت دے دی تھی، لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا تمہیں مسجد کی اذان سنائی دیتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سنتا ہوں اذان، مجھے سنائی دیتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم گھر کے اندر نماز ادا نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرو۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے کہ وہ نبینہ صحابی تھے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کے اندر مسجد کی اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ گھر کے اندر نماز ادا نہیں کر سکتا، بلکہ مسجد کے اندر آ کر وہ نماز ادا کرے گا۔ وہ نبینہ صحابی تھے، حتیٰ کہ یہاں تک بقایا سارے احکامات وہ جب رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائے، لیکن یہ نماز کا تحفہ یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کو یہ نہیں کہا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کو اتنی نمازوں کا تحفہ دیتے ہو، نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر رب ذوالجلال نے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ حضور علیہ السلام نے تحفہ لے کر جب واپس آنے لگے تو دل نہ چاہا، یا رب العالمین میرا دل تو نہیں کرتا کہ آپ کے دیدار کو ترک کر کے چھوڑ کے دنیا کے اندر میں کیسے جا سکتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز ادا کرو گے نماز کے اندر وہی دیدار کرواؤں گا جو اب میرا دیدار کر رہے ہو، وہی دیدار کرواؤں گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی کیا ہے؟ معراج ہے، ایسے نہیں کہا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے اگر وہ صحیح ارکان صحیح توجہ کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، خیالات وہ کسی اور طرف نہیں لے جاتا، خیالات کو وہ دور کر کے نماز ادا کرتا ہے صحیح شرائط و ارکان کے ساتھ، تو رب ذوالجلال قول فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس بندے کے ساتھ ملاقات کرتا رہتا ہے، یعنی اس سے کلام کرتا ہے، اس نمازی سے کلام کرتا ہے جب تک اس بندے کی توجہ صحیح رہتی ہے۔ رب ذوالجلال اس سے کلام فرماتا ہے، جب اس کے دلوں کے اندر اس کے خیالات آتے ہیں توجہ ہٹ جاتی ہے
رب ذوالجلال اس سے پھر کلام نہیں فرماتا۔ تو یہ ہے کہ میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز ادا چھوڑتا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو قید کے اندر ڈال دو۔ کس بندے کو؟ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، جیل کے اندر ڈال دو۔ کب تک؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب تک وہ بندہ توبہ نہیں کرتا۔ کیا اس نے گناہ کیا؟ گناہ نہیں، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے نماز ادا چھوڑنا۔ اب وہ بندہ، اس کو جیل کے اندر ڈالا گیا جو نماز ادا نہیں کر رہا، نماز کی پابندی نہیں کر رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں اس کو قید کے اندر ڈال دو۔ کتنے دن کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تک توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس بندے کو، بے نمازی کو قید کے اندر ڈالے رکھو، جیل سے رہائی نہ دو۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کرتا ہے اور وہ یقین دلاتا ہے کہ آج کے بعد میں نماز ادا کروں گا، پھر اسے چھوڑ دو۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی موت اگرچہ جیل کے اندر آتی ہے تو آ جائے، اس کو رہا نہیں کرنا، یعنی اسے رہا نہیں کرنا۔ پوری زندگی اگر جیل کے اندر گزرتی ہے تو گزار دو، اس کو رہا نہ کرو جب تک وہ توبہ نہیں کرتا۔ یہ بے نمازی کا انجام ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کافر نہ ہوگا۔ کون بندہ؟ جو نماز ادا نہیں کرتا۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن حد شرع میں اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ کس سے قتل کیا جائے گا؟ تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ نماز ادا نہیں کر رہا۔ جو بندہ نماز ادا نہیں کر رہا، آپ فرماتے ہیں حد شرع اسے لگے گی۔ حد شرع کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ کوئی زنا نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ کیا اس نے نماز، اس کی پابندی نہیں کی، نماز ادا نہیں کی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دو۔ کافر نہیں ہوگا بندہ، جو بندہ نماز ادا نہیں کر رہا وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن حد شرع لاگو ہوگی۔ شریعت کی جو حد ہے وہ لاگو ہوگی۔ وہ حد کیا ہے؟ امام شافعی آپ فرماتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا نظریہ ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فرضیت کا منکر ہے، کیا ہے؟ فرض نماز کا منکر ہے، پھر نماز ادا نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ یقیناً کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یقیناً وہ بندہ کافر ہے جو نماز کا انکار کر رہا ہے، فرض نماز کا انکار کر رہا ہے۔ جو بندہ فرض کا انکار کرے وہ بندہ یقیناً کافر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور جو بندہ، آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرضیت نماز کے منکر نہیں، نماز کا قائل ہے، فرضیت نماز کا، اور یہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں۔ کیا نہیں کرتا؟ پڑھتا نہیں۔ اس پر کیا حد لازم آئے گی؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جو فرضیت کا عقیدہ تو رکھتا ہے، نماز ہم پر فرض ہے، منکر نہیں ہے،
عقیدہ یہ رکھتا ہے فرض ہے لیکن پھر نماز ادا نہیں کرتا، آپ فرماتے سستی کر جاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو نماز کے لیے بلایا جائے تو نماز کے اندر حاضر نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مرتد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا۔ جو بندہ نماز کے اندر شامل نہیں ہوتا، نماز کے لیے بلایا جائے تو نماز کے اندر آتا نہیں، آپ فرماتے ہیں اسے 3 دن دیے جائیں گے۔ کتنے دن؟ 3 دن دیے جائیں گے۔ ہم 3 دن دینے کا کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں 3 دن اس کو دیے جائیں گے کہ وہ توبہ کرے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے، رجوع کرے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب دیکھو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام، آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے آگے حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو، بے نمازی کو، اس کا نماز جنازہ بھی ادا نہ کرو۔ اتنا سخت حکم، اس کا نماز جنازہ ادا نہ کرو، اس بندے کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفناؤ بھی نہ۔ اب یہ ہے کہ ایک بے نمازی انسان اگر وہ اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر چلا جائے گا تو اس کا عذاب اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہے نماز ادا نہ کرنا امام احمد بن حنبل کے بطور کہ وہ کافر ہے۔ اب کافر کا عذاب کتنا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ایک بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو رستے کے اندر دیکھا ایک بستی ہے، بستی کے انسان رہنے والے ہیں، تو وہ انسان بڑے کیا کہتے ہیں ہٹے کٹے خوبصورت حسین و جمیل، ان کے گھر والے بڑے حسین و جمیل، ہر طرح کا پھل موجود ہے، ہر طرح کی رب کی نعمت موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ یہیں پہ تھوڑی سی ملاقات پہ پھر چلے گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا گزر اسی بستی کے پاس سے پھر ہوا۔ جب گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بستی ہلاک ہو چکی ہے۔ وہ بستی کیا ہو چکی ہے؟ ہلاک ہو چکی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے یہ بستی کے رہنے والے بڑے خوشحال تھے، بڑے اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن یہ بستی تباہ کیوں ہوئی، ہلاک کیوں ہو گئی؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ آیا تھا۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ بندہ بے نمازی تھا۔ کیا تھا؟ بے نمازی تھا۔ اس نے چہرہ دھونے کے لیے پانی طلب کیا، پانی کے ساتھ اس نے چہرے کو دھویا، چہرے کو دھویا گا، اس کا پانی جو ہے چہرے کا وہ نیچے گرا زمین پہ، جب زمین پہ گرا اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے بستی والے ہلاک ہو گئے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ ایک بے نمازی، اس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ دوسرا دیکھ لیں شیطان، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، شیطان ایک سجدہ نہ کر کے، اسی طرح حکایت کے اندر آتا ہے، یہ درۃ الناصحین کے اندر کہتے ہیں کہ ایک شیطان جو ہے، شیطان ایک بندے کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اس بندے کے ساتھ رہا وہ شیطان۔ جب رات ہوئی وہ بندہ سونے لگا، شیطان بھاگ نکلا۔ جب بھاگنے لگا اس بندے نے کہا کہاں بھاگتے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ بندہ، وہ شیطان کہنے لگا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا؟ ایک سجدہ نہیں کیا تھا، رب ذوالجلال نے مجھے قیامت تک کے لیے ملعون فرما دیا، مجھے دھتکار دیا قیامت تک کے لیے، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، تم نے تو کتنے سجدے چھوڑ دیے ہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہیں تمہیں عذاب آئے لیکن تمہارے ساتھ میں بھی نہ ساتھ رگڑا جاؤں۔
اس لیے میں بھاگ رہا ہوں۔ اب دیکھو بے نمازی کا انجام کتنا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فرمانے لسان موجود ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو اول وقت کے اندر، آخری وقت نہیں، یہ پابندی نہیں ہوگی آخری وقت کے اندر، اول وقت کے اندر جماعت کے ساتھ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے وہ نماز کیا ہوگی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ نماز اس بندے کے لیے نور ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نور ہوگی، جو قبر صراط پہ اس کو جس طرح آنکھ جھپکنے والی جو بجلی ہوتی ہے اس طرح گزار کے اس بندے کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اور جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حشر کیا ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی اور نہ ہی وہ نماز اس کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور نہ ہی وہ نماز اس کے لیے حساب و کتاب کے اندر نرمی کا سبب بنے گی، اور نہ ہی وہ نماز اس کے لیے آسانی کا سبب بنے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ؟ میرے محبوب نے فرمایا فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب فرعون سب سے بڑا کافر اور یہ حامان یہ بھی بہت بڑا کافر، ابی بن خلف یہ بھی بہت بڑا کافر جہنمی، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کس بندے کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا؟ وہ ہے بے نمازی، یعنی بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم فرعون کو تو گالیاں دیتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے، نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے اس کو ٹائم پہ ادا نہیں کرتا یا بے نمازی ہے، نماز ادا نہیں کرتا، میرے محبوب فرماتے ہیں اس کا انجام فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا عذاب، یعنی وہ بندہ جہنمی ہے جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اول وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے، کس وقت کے اندر؟ اول وقت کے اندر، اور نماز بھی صحیح ارکان کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ نہیں نماز تو پڑھ رہا ہے خیالت کہیں اور ہے، اور نماز تو پڑھ رہا ہے نظر آسمانوں کی طرف ہے، آسمانوں کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، شریعت نے منع کیا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نماز کے اندر سجدے والی جگہ پہ جو ہے وہ نگاہ ہونی چاہیے، آسمانوں کی طرف سر بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید بھی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ نماز ادا کرتا ہے ارکان کا پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کس طریقے کے ساتھ ادا کی جائے تو نماز اکمل ہوتی ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک چیز یا ایک رکن یا ایک شرط وہ رہ جائے یا ایک فرض یا ایک واجب رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ جب ان فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، جب ان واجبات کا پتہ نہیں ہوگا، جب ان ارکان کا پتہ نہیں ہوگا، جب ان شرائط کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے ہم سے کوئی واجب چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی فرض چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی شرط چھوٹ جائے۔ اگر ان تین چار چیزوں میں سے کوئی ایک چھوٹ گئی تو پھر نماز ہماری وہ پوری نہیں ہوگی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز سیرے سے نہیں ہوگی۔ واجب اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو پھر بھی نماز پوری نہیں ہوگی، فرض، شرط، رکن اگر ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تو پھر ہماری نماز سیرے سے نہیں ہوگی، اگرچہ سجدہ صاحب بھی کر لیا جائے، سجدہ صاحب بھی کر لیا جائے پھر بھی نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اول وقت کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے جب اذانیں ہوتی ہیں، یہ بندہ گھر سے وضو کر کے نکل پڑتا ہے،
مسجد کے اندر جاتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو وہ بڑے ہی یہ خیالات کو دور کر کے کوشش تو کرتا ہے، لیکن آج کے ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، جی ہمیں وسوسے بڑے آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کیا نام ہے مفتی صاحب گزرے ہیں، رب تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان سے سوال کیا گیا، میرے دادا پیرو سے جو ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر وسوسے بڑے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا جواب، یعنی جواب دیتے ہوئے، یہ عقلی بے جائے جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں تم کھانا کھاتے ہو تو اس وقت مکھیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اس نے کہا جی مکھیاں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیا وہ کھانا چھوڑ دیتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور ہم مکھیوں کو اڑا دیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہی مسئلہ ہے، نماز پڑھتے رہا کرو، خیالات کو دور کرتے رہا کرو، نماز تمہاری مکمل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں، ہمیں نماز کے وسوسے سے بڑھاتے ہیں۔ بند چور جو ہے اس جگہ پہ جاتا ہے جس جگہ پہ خزانہ ہوتا ہے، وسوسے آئیں گے لیکن وسوسے کو دور کر کے رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ رب کی بارگاہ کا تصور کر کے نماز ادا کرتے رہو، جو غلطی ہو جائے گی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں خیالات کو دور کرنے کی، قبول کرنے والے میرے اور آپ کے رب کی ذات ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز وقت کے اندر ادا کر لیتا ہے اول وقت کے اندر، تو وہ نماز جو ہے وہ جگمگاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ نماز جگمگاتی ہے۔ جب جگمگاتی ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز وہ منور ہو جاتی ہے، وہ نماز عرش تک پہنچ جائے، آسمان تک پہنچتی ہے۔ جب پہلے آسمان تک پہنچتی ہے اس نماز کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوسرے آسمان پہ پہنچتی ہے، دوسرے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عرش تک پہنچتی ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جب عرش تک پہنچتی ہے تو وہ نماز جو ہے اپنے نمازی کے لیے جس نے اس کو ادا کیا تھا اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب، جس طرح تیرے اس بندے نے میری حفاظت کی ہے، جس طرح تیرے اس بندے نے میری حفاظت کی ہے، اسی طرح تو اس کی بھی حفاظت فرما۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتے ہوئے ارکان سے ادا نہیں کرتا، جلدی جلدی سے پڑھتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، ٹھوکے نہیں مارنے چاہیے۔ جیسے مرغی دانا چگتی ہے وہ دانا اٹھاتی ہے، اس طرح نماز ادا نہیں کرنی چاہیے کہ پڑھے وہ ارکان ادا کیے تو وہ چلا گیا بس۔ حتیٰ کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جب نماز ادا کرتا ہے، ایک بندہ جب تھکا ہوا ہو نا، وہ صحیح نیت کے ساتھ یہ کہے کہ میں صحیح طریقے کے ساتھ نماز ادا کروں گا، جب صحیح ارکان کے ساتھ نماز ادا کرے گا اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ تب ہے جب وہ جان چھڑانے کے لیے نماز نہ پڑھے بلکہ رب کی رضا کے لیے نماز ادا کرے، پھر اس بندے کی تھکاوٹ اتر سکتی ہے۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو نماز کی قدر نہیں کرتا، اس کو جلدی جلدی سے ادا کرتا، تو وہ نماز وہ صحیح ادا نہیں ہوتی، وہ نماز جاتی ہے اوپر آسمان کی طرف، پہلے آسمان پہ جاتی ہے، اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جب دروازہ بند ہوتا ہے وہ نماز اس بندے کے لیے جس نے اس کو ادا کیا تھا اس کے لیے دعائے خلاف کرتی ہے کہ یا رب العالمین، جس طرح اس بندے نے میرے وہ قدر نہیں کی، اس کو بھی یا رب العالمین ذلت والا جو ہے وہ مقام عطا فرما۔ اور وہ نماز ایک پھٹے پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس نمازی کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا، بے نمازی کے لیے 12 جو ہے وہ سزائیں ہیں، 3 دنیا کے اندر، 3 موت کے وقت، 3 قبر کے اندر، اور اسی طرح 3 حشر کے اندر، اور جو ہے وہ اسی طرح 12 جو ہے وہ سزائیں رب ذوالجلال بے نمازی کو عطا کرے گا۔ دنیا کے اندر کیا رزق جو ہے اندر ہو جائے وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح 12 سزائیں ہیں، ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا
تو وہ 12 سزائیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ رب ذوالجلال کے بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو مسجد آباد کرنے کی اور نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔